اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 سے 82۔ کل پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ دو قسم کے لوگ تھے بنی اسرائیل میں۔ ایک امی تھے جو کتاب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں تھے، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو کتاب میں تحریف کر رہا تھا، تبدیلیاں کر رہا تھا۔ اب دونوں قسم کے گروہ ایک غلط فہمی میں مبتلا تھے، اور اس غلط فہمی کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن تمسنا، ہرگز نہیں چھوئے گی، النار، ہمیں آگ، الا، مگر، ایامن، دن، معدودہ، چند۔ بنی اسرائیل کا ایک یہ عقیدہ تھا کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، ہمیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، ہاں اگر ڈالا بھی گیا تو چند دن کے لیے ڈالا جائے گا۔ اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب ہیں، بہت پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اعلیٰ پیغمبروں کی نسل میں سے ہیں، بڑے اعلیٰ خاندان سے ہمارا تعلق ہے، تو اللہ کے محبوب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں نہیں ڈالے گا، ہاں چند دن۔ بعض نے اس کے بارے میں کہا کہ 7 دن، بعض نے 15 دن، اور بعض نے یہ کہا کہ یہ چند دن سے مراد وہ دن ہیں جن دنوں میں بنی اسرائیل نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اور وہ 40 دن تھے، تو اتنے ہی دن ہمیں آگ میں ڈالا جائے گا، پھر اس سے کے بعد ہمیں نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ غلط فہمی تھی ان لوگوں کی کہ اپنے اعمال کی ان کو پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے اعمال اچھے ہیں یا برے، بس ایک تمنا لگائے بیٹھے تھے کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے۔ اور آج امت مسلمہ کو بھی ایک غلط فہمی ہے کہ چاہے ہم اعمال کریں نہ کریں، ہمارا تعلق امت محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بخش دیے جائیں گے۔ تو غلط فہمی، ایسی غلط فہمی نہیں پالنی چاہیے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے، قرآن نے بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہی لوگ اصحاب الجنہ ہوں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ لوگ اصحاب الجہنم ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ واقعی تمہیں جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا، تمہیں آگ نہیں چھوئے گی، جنت ہے ہی تمہارے لیے؟ اگر ایسی بات ہے کہ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے تو فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، پھر تو بات پکی ہے، پھر تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم بات کرتے ہو یہ اللہ کے بارے میں ما لا تعلمون، جو تم خود بھی نہیں جانتے، یا ویسے ہی تم نے اپنا ایک اور عقیدہ بنا لیا ہے، اپنا ایک گمان بنا لیا ہے کہ جہنم تمہیں نہیں چھوئے گی، آگ تمہیں نہیں چھوئے گی، اور جنت تمہارے لیے بنا دی گئی ہے۔ اللہ نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کر رکھا تو پھر اپنی خام خیالیوں میں مت رہو۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئاتن، جس نے بھی کمائی برائیاں، برے اعمال کیے، واحاطت بہ خطیئتہ، اور پھر اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، یعنی گناہ در گناہ کرتا رہا، بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو گیا۔ اس لیے اس کے بارے میں جو آراء ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت صدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے جو انسان مسلسل کرتا رہتا ہے اور پھر ان سے توبہ کیے بغیر ہی مر جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو شروع سے خطائیں کرنا شروع کرتے ہیں اور مرتے دم تک گناہ ہی کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ تو جہنم والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور پھر ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہوں گے جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں پھر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کی وضاحت کر دی ہے کہ جو انسان گناہ کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم اور قبیلے سے ہو، کسی بھی نبی کی امت سے تو اس کا تعلق ہو، اگر وہ نیک ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا،
اور اگر وہ بد ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرنے والے ہیں، تو پھر چاہے اس کا تعلق کسی بھی امت سے کیوں نہ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ فتح خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بکری کا پکا ہوا گوشت جس میں زہر ڈال دیا گیا تھا آپ کے پاس لایا گیا۔ آپ نے کہا یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا گیا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ فلاں ہے۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، تم سچ سچ بتانا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم آپ سے جھوٹ بولیں گے تو ہماری بات نہیں چل سکے گی۔ تو آپ نے فرمایا بتاؤ پھر جہنم میں کون جائے گا؟ انہوں نے کہا چند دن تو ہم جائیں گے، پھر آپ کی امت جہنم میں جائے گی۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، دور ہو جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے گوشت میں زہر کیوں ملایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ان کی سازشیں ہر وقت ہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتی رہتی تھیں، اور بس تمنا انہوں نے یہی لگا رکھی تھی کہ ہم جو بھی اعمال کرتے رہیں جنت ہے ہی ہمارے لیے۔ تو یہاں پر یہ بات وضاحت کی جا رہی ہے کہ خام خیالیوں میں نہیں رہیں، بلکہ انسان کو نیک اعمال کرنے چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ جو انسان اس طرح اپنے آپ پر اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔